أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذروها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه لحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من البيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما صدق اللہ العظیم. اور یوں سناتے ہیں ہم آپ کو ان لوگوں کے احوال جو پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن کتاب نازل کی ہے. جو کوئی بھی اس سے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھا کر آئے گا اور اسی میں ہمیشہ رہے گا. کیا ہی برا بوجھ ہے جو قیامت میں اٹھانے والے ہیں لوگ، انکار کرنے والے لوگ. جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم جمع کر کے لائیں گے مجرمین کو تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس دن کرنجی نیلی آنکھیں ہو جائیں گی، پریشانی سے، گھبراہٹ سے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے ہوں گے تم کیا دنیا میں 10 دن رہے ہوں گے نا. آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. اور ان میں سے ایک تھوڑا سا جو زیادہ صحیح سمجھنے والا آدمی وہ کہے گا ارے تم تو 1 دن رہے ہو، 10 دن کیا بول رہے ہو، تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن. اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو بالکل صاف میدان کر کے چھوڑے گا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا اور نہ ٹیلا ہوگا، کچھ منہ چیز نہیں رہے گا. اس دن پیچھے سب لوگ پکارنے والے کہ سب لوگ دوڑیں گے اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے آگے. آپ کچھ نہیں سنیں گے مگر صرف کھس پھس آواز جو ہے بالکل آہستہ سی وسپرنگ آواز سے، کچھ نہیں سنیں گے آپ. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت دے ان کی شفاعت کر سکتے ہیں آپ، بولے بات. اور اللہ تعالیٰ اس بات کرنے والے کی بات بھی پسند کرے. کون شفاعت کرے، کس کی شفاعت کرے، دونوں اللہ ہی فیصلہ کرے گی. وہی جانتا ہے جو کہ ان کے آگے ہے، ان کے پیچھے ہے. اور یہ لوگ اللہ کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم میں کیا حاصل کر سکتے. اور جھک جائیں گے چہرے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. حی القیوم، اس کے اندر جو اللہ کا اسم اعظم ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِحِيِّ الْقَيُّومِ، چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو حیو بھی ہے، قیوم بھی. اور ناکام ہو جائے گا جو آدمی ظلم اٹھا کے آئے گا اس دن.
اور جو بھی ایمان لا کے اعمال صالح کرے گا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ اس کے اعمال کوئی نقصان پہنچانے والے ہوں گے، کوئی اعمال میں نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں آپ پر نازل کیا ہے اور ہم نے پھر پھر کر وعیدیں سنائی ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ ڈر پیدا ہو جائے اور ان کے دل میں بات پیدا ہو، سوچ، اور ڈالے ان کے دل میں سوچ۔ ایک طریقے سے نہیں، وہی بات کو الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ بس وہ بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی، اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی وہی ہے، صحیح سچا بادشاہ تو وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی مت کیجیے قبل اس کی کہ آپ وہی نازل کی جائے، اور آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تو میرا علم زیادہ کر۔ تو پورے قرآن میں کہیں کسی زیادتی ہے تو صرف علم کی زیادتی کے بارے میں دعا ہے۔ کیا بھی زیادہ مانگنا ہے تو علم زیادہ مانگنا ہے اور کچھ نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اصل تو پورے جو مکی صورتیں ہی بھی مکی صورت ہے، تو ساری صورتوں کے اندر جو ہے دین کی جو بنیاد دیکھ لیجیے، توحید، رسالت، آخرت کے اصولی بیان ہے۔ تو انبیاء کرام کے واقعات بھی اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کرام آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، انکار کا انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں الگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر ہوا، اس کے ذکر میں تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے، اس طرح سے وہ یہ نبی آ گئے۔ آپ دیکھو اب کیا کرتے ہیں تم لوگ۔ رسالت محمودی کا اسی اثبات رسالت کا حصہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ اب تو وہ ہوا، اس طرح سے ہم نے یہ واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ خود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ نَقُصُّ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم یہ آپ کو یہ انبیاء اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ سارے انبیاء کرام کو یہی حالات پیش آئے، جاتے کوئی استقبال کرے، یہ اللہ کے نبی آ گئے، سب انکار کرتے رہے۔ تمام انبیاء کی حالت دیکھ دیکھو، جتنے بھی انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر جو ہے ہمارے وسلم تک، اور حالانکہ وہ کھلی نشانی لے کر آئے تھے، نبی ہوں، نبی کی نشانیاں ہیں، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا زندگی سب سامنے ہے۔ پھر نبی آگے جی چلو اچھا بڑے، ایسا کون بھی استقبال کیا، کون کو جو ہے ریسیو کیا، فوراً ایمان لایا، نہیں، سب تکرارہ کرنے والے وہ چلتا رہا۔ دیکھ، اس لیے آج تمہیں ایسا امید کرنا ہے کہ جو ہے لوگ سوال کریں گے، غلط۔ تو انبیاء کرام کی چیزیں، واقعات کیا ہیں؟ یہ اہل اللہ کا لشکر ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ تو لشکر ہے تمہارا، تم کو تخفیف ملنے والی اس سے۔ دیکھو ایسے ایسے انبیاء کرام، نوح علیہ السلام جو ہے 9.5 سال تبلیغ کرتے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 70-72 لوگ ایمان لائے۔ یہ دیکھو 9.5 سال کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ چپ، نہیں مانے، ان کو مار کو یہ کر دیتے، کو نخون کر دیتے، بیہوش پڑ دیتے ہم۔ یہ تو وہ بھی نبی کو، وہ بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے بھائی، ہمیں کہاں الگ اور کچھ نہیں، کیا نہیں۔ نبی جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اتنی نشانیاں ان کے پاس ہیں نبوت کی، ان کا حال یہ ہوتا تھا معلوم ہے۔ تو یہ سب واقعات ایمان والوں کے لیے بہت تقویت ہے۔ اس سارے واقعات ایک نبی امی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو کہاں سے آ رہے ہیں ان کو؟ تو وہی آ رہی ہے، انہوں بھی اللہ کے نبی ہیں، اور کہاں وہ سب قرآن کے اندر یہ ہے۔ اب فرمایا اس طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں سناتے ہیں تاکہ نبوت کے دلائل آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور ہم نے آپ کو ہمارے پاس ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑنے والے ہیں قرآن سے، تو قیامت کے دن اپنے کفر کی وجہ سے بڑا بھاری بوجھ لے کر آئیں گے اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ۔ یہ بوجھ قیامت کے دن ان پر بڑا سخت بوجھ ہوگا۔ اس روز سور پھونکی جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور ہم سب مجرموں کو میدان میں جمع کریں گے۔ تو یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ لوگ انکار کرنے والے لوگ، ان کے چہرے جو ہے بگڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جو ہے نیلی ہوں گی، خوف کی وجہ سے نیلی آنکھیں ہو جائیں گی، لال پیلی نہیں بلکہ نیلی ہو جائیں گی۔ چپکے خوف میں بات کرتے ہوں گے آپس میں، تم خبر میں کتنا رہے بھائی، دنیا میں کتنا رہے، کہاں تھے، کتنے دن تھے، ہمیں اتنے دن پڑے رہتے تو 1000 سال گزر جائیں گے۔ تو اکلا جو ہے کہے گا کہ ہم 10 کہیں گے، ہاں شاید 10 دن رہے ہوں گے ہم۔
وہ مدت 10 روز کے برابر معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے مقدار کے برابر معلوم ہے، اس روز کی درازی اور حول پریشانی کے برابر ہونے کی مدت اس کو کم معلوم ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس مدت کی نسبت وہ بات کریں گے ہم کو خوب معلوم ہے، ان کا وہ آدمی جو زیادہ صحیح رائے رکھنے والا آدمی ہوگا کہ نہیں یہاں ایک ہی دن 10 دن کا کھلا کے بیٹھیں گے، ایک ہی دن رہ لے وہ 100 ملا کہ ایک دن ہے کہ میں 10 کیا سمجھ لے بیٹھیں گے بول رہا ہے کلاس۔ اس لیے شخص کی رائے پہلی رائے سے زیادہ بہتر ہے، یہ مقصود نہیں کہ اس کی رائے صحیح ہے، کیونکہ دو میں انہیں ذرا زیادہ عقل مند دکھ رہا ہے انہیں بول رہا ہے، اصل تحقیق کے بارے سے صحیح نہیں۔ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ سب پہاڑاں کہاں جائیں گے، یہ سمندر کیا ہوں گے، پوچھنے والے لوگ کہ قیامت میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، بول رہے نہیں، ارے پہاڑوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کہہ دی کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین کو بالکل صاف شکل میدان بنا دے گا، تو اگر ایک سوئی مشرق میں لگے تو مغرب کو نظر آئے گی، اتنا صاف رہے گا، نہ ہمواری نہیں ہوگی، کوئی بلندی ٹیلا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو سور جیسا نرسنگ کا ہوتا ہے نا پھونکنے کا، کچھ لوگ آگے پوچھے اللہ کہ سور کیا ہوتا ہے؟ ابن عمر سے روایت ہے کہ گاؤں والوں نے سے پوچھا کہ سور کیا ہوتا ہے، تو ایک سینگ کی طرح ہوتا ہے جس میں سور پھونکی، جس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ آواز سارے، ایک تو ایک پہلے سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، ابھی اللہ کی قدرت ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے، تو سور پھونکنے والے کی طرف پیچھے لگ جائیں گے، سب کہاں آواز آ رہی ہے، سب دوڑ رہے ہیں کی طرف، کوئی فرما جا رہا ہے، سب پکارنے والے کی طرف دوڑنے لگیں گے، قبروں سے نکل کر وہ پکارنے والا جو فرشتہ ہے اس کی دوڑنے لگیں گے، اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جائیں گے سب، جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی آواز کیا کرنا ہے، کوئی آواز نکلے نہیں گی، آہستہ آہستہ ہی کچھ بولتے رہیں گے۔ ہاں اس روز کسی کو سفارش کا نفع نہ دے گی، مگر ایسے شخص کو نفع دے گی جس کی سفارش اللہ نے حکم دیا، جاؤ تم کی سفارش کرو، ہمارے رسول کہ تم جاؤ، تم گناہ گار کی سفارش کر سکتے، تمہاری امتی ہوگی، تو کس کو لگے گی؟ میں نے اللہ کے بولتے ہیں کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، میں اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں تیری امت کی شفاعت کے لیے، وہ یہ نائلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت میری امتی کو لگے گی، حاصل ہوگی جو بغیر شرک کے مرے گی۔ شرک چھوڑنے تیار نہیں ہم لوگ، رات دن سلام پڑھنے تیار ہیں سلام پڑھنے تیار ہیں لیکن شرک چھوڑنے تیار نہیں تم لوگ، کہاں شفاعت ہوگی؟ وقت شفاعت رسول، میری شفاعت ہر اس کو لگے، نائلتن ہی نائلتن من مات لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ کے رسول کس کی شفاعت کریں گے؟ کون کرنا؟ انبیاء کریں گے پہلے، اس کے بعد علماء کریں گے، اس کے بعد شہداء کریں گے، انبیاء کے بعد علماء شفاعت کریں گے، علماء کو دیا جائے گا جاؤ شفاعت کرو، کن کی کرنا اللہ تعالیٰ بولیں گے ان کی کرو، ان لوگوں وہ ہے ان لوگوں کی۔ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے معلومات میں یہ لوگ جو ہے کچھ بھی اپنے معلومات سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی سب معلوم نہیں، کہ کوئی ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، ان کو کیا معلوم لوگوں، ایسا تو کوئی امر نہیں ہے جو خلق کو معلوم ہو اور اللہ کو نہ معلوم ہو، ہاں ایسے بہت سارے امر ہیں جو مخلوقات کو معلوم نہیں ہیں۔ اس روز تمام چہرے یعنی تمام انسان اس ذات کے سامنے جو حی القیوم ہے جھکے ہوں گے، سب متکبرین اور منکرین سب جو سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ آج اتنے اکڑ کو پھرنے لوگ، ہاں لیکن کیسے کیسے اکڑ کے لوگ تھے، بڑے بڑے پریسیڈنٹ، ہاں پرائم منسٹرس، یہ وہ جو بڑے بڑے بادشاہ، آج زمانہ اس کا ہے، اس زمانے میں بادشاہت کا زمانہ تھا، یہ بادشاہ وہ بادشاہ، ایسے سب تو بکڑ جو تھا سب چلا جائے گا، سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ایسا شخص تو ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہے۔ کیا ظلم کسے کہا گیا ہے؟ کفر شرک لے کر آئے گا تو ناکام رہے گا۔ ہاں جس نے ایمان لایا اور اعمال صالح کیے اس کو پورا ثواب دیا جائے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے نام عمل میں کوئی چیز گھٹائی نہیں جائے گی۔ اور ہم نے جس طرح مضامین
صاف صاف ارشاد کی ہیں. اس کو عربی قرآن نازل کر کے اس میں ہم نے طرح طرح کی وعیدیں بیان کی ہیں. قرآن نے جگہ جگہ اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے. ایک ہی جگہ کرا وہ کہاں ہے کہ ادھر ہے, ویسا نہیں ہے. ہر صفحے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کا ذکر کیا ہے, تاکہ بندہ جو ہے خبردار ہو جائے, مجھے ایک دن جانا ہے, اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے. انسان ہمیشہ بھولنا چاہتا ہے, قرآن بار بار یاد دلاتا ہے ایک دن مرنا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, تو تمہارا عمل کا حساب ہونے والا ہے, اس پر تمہارا جو ہے نتیجہ نکلنے والا ہے. مطلب ہے کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتلا دیے ہیں تاکہ سننے والے لوگ اس کے سے ڈر جائیں اور ایمان لائیں. اگر کم سے کم جو ہے کچھ سمجھ تو پیدا ہو جائے ان کے اندر سن سن کر. قرآن سننے والے کتنے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. سنا نہیں تو کہاں سے ہو, کم سے کم سنے تو بات. یعنی اگر پورا نہ تو تھوڑا تو ہوگا. اس طرح چند یا تھوڑی باتیں سننے کے بعد جو ہے آج نہیں کل اس کے دل میں اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ حقیقی ہے, بڑی شان والا ہے. ایسا کلام نازل فرمایا ہے, ایسا عالی شان کلام نازل فرمایا ہے. جس طرح اس پہ عمل کرنا, نصیحت کو ماننا, قرآن کی تبلیغ کا حق واجب ہے, جس کا ادا کرنا سب مسلمانوں پر جو احکام کے مکلف فرض ہے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو آپ جو ہے گڑبڑ مت کریں پڑھنے کے لیے. جلدی جلدی کرتے تھے, جلدی سلام پڑھتے تھے, ابھی اللہ کی جلدی منہ پڑھ دیتے. اب ایسا مت کیجیے, آپ کو پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے. اس قرآن کو ان علینا جمع وہ قرآن ہو تمہارے دل میں جمع کر دینا, تمہارے دل میں اس کو حفاظت کرنا اور تم سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ. میں پریشان نہ کرو, تم بس یہ دعا کرتے رہو, اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. تم یہ بھول جائیں گے اور گھبراؤ مت, بھولنے کی بات ہی نہیں, ہم تم کو تمہارے دل میں جمع دیں گے. اس میں رب زدنی علما, یہ دعا کے اندر جو ہے اے اللہ اس علم حاصل کرنے کے, یاد رکھنے کی, اور جو علم حاصل نہیں ہوا اس کے حصول کی, جو حاصل نہیں ہوا اس کے عدم حصول کو, سب علوم میں خوش فہمی کی. یہ دعا ہے رب زدنی علما. بہت بڑی دعا, معمولی دعا نہیں. حاصل با کہ تدابیر حفظ میں تدابیر تجل کو جلدی کرنے کو آپ چھوڑ دیجئے اور تدبیر دعا کو خیال کیجیے. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, اعراض کرنے کا مطلب کیا, منہ پھیر لینا. تو کل وہ جو تھا کیا آئے گا گناہ کا. اعراض کرنا کیا ہے, لیکن پہلے تو قرآن سے اعراض کی الگ الگ شکلیں. ایک تو کوئی تلاوتی نہیں کرتا, پہلی بات, نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ سیکھنے کی پھر کرتا ہے. قرآن کو پڑھے گا صحیح نہیں پڑھے گا, یہ بھی ہے, غلط سلط پڑھے گا مگر سمجھے گا نہیں, یہ بھی ہے. اور سمجھے گا عمل نہیں کرے گا. دیکھو صحیح پڑھے گا مگر بے دلی سے پڑھے گا, دنیاوی عزت و مال کے لیے پڑھے گا, قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف کوشش نہیں کرے گا, یہ بھی ہے. بہت اچھا پڑھ رہا ہے, قرآن کے احکام سمجھ رہا نہیں. اور اس کے بعد اعراض یہ بھی ہے کہ سمجھنے کے بعد پر عمل نہیں کرے گا, اس کے خلاف کرے گا. یہ سب اعراض ہے. غرض قرآن کے حقوق سے بے پرواہی کرنے کا وبال قیامت کے دن اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا. دیکھو آج ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. جو من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے مراد قرآن, قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے آئے گا. تو ذکر سے اعراض کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. کوئی پڑھتا ہی نہیں, کوئی غلط پڑھتا ہے, کوئی صرف الفاظ پڑھتا ہے معنی نہیں سمجھتا, کچھ معنی سمجھتا ہے عمل نہیں کرتا, کوئی غلط عمل کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. سب جو ہے قرآن سے اعراض. تو ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جلدی جلدی پڑھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جب سناتے تھے تو اب بھی جلدی کرتے تھے. جلدی مت کرو, تمہارے دل میں اس قرآن کو جما دینا اور تم سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری. تم صرف سنو پہلے, اس کے بعد جو ہے تمہارے زبان سے ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے. پھر اس کا مطلب بھی کیا ہے ہم تمہارے دل میں ڈالیں گے. یہ دیکھو, تو قرآن کا وہی مطلب صحیح ہے جو اللہ کے بھی بیان کیے ہیں. قرآن کا وہی مطلب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کا مطلب ان کو سمجھاؤ. میں کاٹتوں تو کاٹتوں مطلب غلط سب غلط ہیں. کیوں گمراہ ہوئے لوگ؟ قرآن کا مطلب اپنے دل سے کاٹنے سے گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ
خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کا مطلب آپ ان کو سمجھاؤ، یہ مطلب ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے. تو اللہ کے رسول کا مطلب کون سنے؟ صحابہ سے. تو صحابہ کیا تفسیر بیان کرتے ہیں وہ لو، تمہاری تفسیر مت لو، یہ اختلاف ہو رہا ہے. سو ہم یہی پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑو. پھر قرآن کا مطلب حدیث کا مطلب تم اپنے دل سے مت کاٹو، جو اللہ کے رسول بولیں گے وہ لو. اختلاف کیوں سے ہو رہا ہے؟ تمہیں ایک مطلب کاٹ رہے ہیں، انہوں نے کاٹ رہے ہیں، انہوں نے کاٹ رہے ہیں، اسی سے اختلاف ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب نازل کرنے کے بعد اس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ ہی رسول سے بیان کروائے، صرف الفاظ ہی نہیں اسی طرح پڑھ کے سنا دیے نہیں، بلکہ جو علم الکتاب کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. کتاب کی تعلیم کو تو کیا ہوا؟ پہلے تو فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کتاب تلاوت کرتے ہیں، جو نازل ہوا تیرا سنا دیے. اس کے بعد کتاب کی تعلیم، اس کا مطلب یہ ہے اس پر عمل ایسا کرنا ہے. تو رسول سیکھنے کے بجائے انہوں نے نہیں سیکھنے، رسول سے نہیں اپنا آپ کاٹنا شروع کر دیا. دعویٰ کیا؟ اہل قرآن ہے. یہ دیکھو اہل قرآن ہے. قرآن میں سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں رسول کا فریضہ یہ ہے کہ تم کو تلاوت کر کے سناتے بھی ہیں، تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. ہم یہ ڈیوٹی لگے ہیں ان کو، ان کی ڈیوٹی ہے جو نازل کیا ہے سنا دو، ان کا مطلب بدلاؤ. تم دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.